ایک بادشاہ جس کے قدموں کے نیچے زمین کے مشرق و مغرب تھے، ایک حکمران جسے اللہ نے طاقت بھی دی، وسائل بھی دیے اور ہدایت بھی عطا فرمائی، ایک دیوار جو قیامت تک ایک عظیم راز بنی رہے گی۔ کون تھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام؟ کیا تھی یاجوج و ماجوج کی حقیقت اور کیوں ان کا ذکر رہتی دنیا تک باقی رکھا گیا؟ آئیے قصص الانبیاء کی روشنی میں اس ایمان افروز داستان کو سنتے ہیں۔ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک عظیم اور عادل فرما روا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمایا، انہیں اسباب دیے گئے، طاقت دی گئی، وسعت سلطنت عطا کی گئی، مگر سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ان کے دل میں ایمان تھا۔ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، عدل قائم کرنے والے تھے اور ظلم کو مٹانے والے تھے۔ ان کی حکومت صرف زمینوں پر نہیں تھی بلکہ دلوں پر بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب کے ساتھ سفر کی توفیق دی۔ وہ مغرب کی سمت روانہ ہوئے، لمبا سفر، مشکل راستے، مگر مقصد واضح تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج گویا ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا دکھائی دیتا تھا۔ وہاں ایک قوم آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو سزا دے یا بھلائی کرے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے عدل کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے ظلم کے خلاف سختی اختیار کی اور ایمان والوں کے لیے آسانی۔ ان کی حکمرانی کا اصول واضح تھا، ظلم کے لیے سزا، نیکی کے لیے اجر۔ یہی ایک سچے حکمران کی پہچان ہے۔ پھر وہ مشرق کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جو سادہ زندگی گزارتی تھی، جن کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ وہ کمزور تھے مگر سرکش نہیں تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہاں بھی اصلاح اور عدل کا نظام قائم کیا۔ وہ جہاں جاتے فساد ختم کرتے اور امن قائم کرتے۔ ان کی طاقت کا مقصد غلبہ نہیں تھا بلکہ ہدایت تھی۔ پھر وہ ایک اور سفر پر نکلے۔ یہ سفر انہیں دو عظیم پہاڑوں کے درمیان لے آیا۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جو کم سمجھ رکھتی تھی۔ وہ ایک بڑی آزمائش میں مبتلا تھی۔ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ وہ لوٹ مار کرتے، تباہی مچاتے، امن کو برباد کرتے۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مال لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہی کافی ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی شان ہے۔ وہ خدمت کے بدلے دنیا طلب نہیں کرتا۔ پھر ایک عظیم منصوبہ شروع ہوا۔ لوہے کی بڑی بڑی سیلیں جمع کی گئیں، انہیں پہاڑوں کے درمیان کھڑا کیا گیا۔ آگ دہکائی گئی یہاں تک کہ لوہا سرخ ہو گیا۔ پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہوئی۔ یاجوج ماجوج نہ اسے پھلانگ سکے نہ اس میں نقب لگا سکے۔ یہ انسانی تاریخ کی ایک عظیم تعمیر تھی، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اسے اپنی کامیابی نہیں کہا۔ انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ مگر اس داستان کا اصل سبق یہاں ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے واضح فرمایا جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی طاقت